الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه أو ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی تمام ضروریات کو مہیا بھی کیا. بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید القولین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے اور حج کے احکامات کا بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے معلوم مہینے ہیں جن مہینوں میں لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ شوال سے لے کے ذی الحجہ تک. شوال، ذوالقعدہ، ذو الحجہ، ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اور انہی مہینوں میں حج پہ جانے والے تیاری بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، پھر واپسی بھی ان کی ہوتی ہے. تو حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، لیکن اس کی فرضیت کے لیے 5 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط اسلام ہے، یعنی مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے، کافر پر حج فرض نہیں. اگر کسی نے کفر کی حالت میں حج کیا ہے، بعد میں وہ مسلمان ہوا ہے اور اسلام کے بعد اگر وہ حج پہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. کفر کی حالت میں کیا ہوا حج وہ قابل قبول نہیں. کفر کی اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس وقت تو کافر تھے، لیکن اب تو کسی کافر کو مکہ میں جانے کی اجازت ہی نہیں. لیکن قادیانی جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا کے بعض اوقات حج کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ حج کے لیے یہ شرط ہے کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہو. مسلمان ہوگا تو پھر حج کی فرضیت ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو انہیں یہ تلقین کی کہ اے معاذ انک تأتی من قوم اہل الکتاب،
کہ اے معاذ تو اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہا ہے تو تیرا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں جا کے ان کو اسلام کی دعوت دینا. ادعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یعنی سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کریں. جو رسول اللہ کی رسالت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن آپ کو خاتم النبی نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں. اس لیے اسلام شرط ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس میں آپ کی اطاعت کر لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں، فَعَلِمْهُمْ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ. پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور ایک رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. یعنی اس سے یہی بات ثابت ہوئی کہ سب سے پہلے اسلام اور اسلام کے بعد دوسرے فرائض جو ہے وہ ان کی دعوت ہے. اور دوسری شرط عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہو. اگر کوئی مجنون ہے، اس کی عقل جو ہے وہ نہیں ہے محفوظ، تو ایسا آدمی مرفوع القلم ہے، وہ اسلامی احکام کا مکلف ہی نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3. 3 آدمی ایسے ہیں جو مرفوع القلم ہیں، اور ان میں سے ایک مجنون ہے جس کی عقل ختم ہو چکی ہو، عاقل نہ رہا ہو. یعنی عقل کے بغیر بھی اسلامی احکام کا کوئی مکلف نہیں ہوتا. اور تیسری شرط ہے بالغ ہونا، یعنی مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو. کیونکہ اگر بالغ نہیں ہے تو وہ کوئی عمل کرتا بھی ہے تو اس سے فرضیت اس کی نہیں ختم ہوگی. کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک عورت نے اپنی گود میں چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا. وہ آپ سے پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول کیا اس کا حج ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا حج نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا نعم، ہاں اس کا حج تو ہے لیکن وَلَکَ اجر، اس کا اجر سارا تجھے ملے گا. یعنی یہ اگر اس حالت میں بچپن کی حالت میں حج کرتا ہے تو حج کی فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوگی. بالغ ہونے کے بعد پھر اسے حج کرنا پڑے گا اگر وہ صاحب استطاعت ہے. اور چوتھی شرط ہے آزادی، یعنی وہ آزاد بھی ہو، غلام نہ ہو. اگر غلامی کی حالت میں وہ حج کرتا ہے اور پھر آزادی کے بعد وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو اس پر حج فرض ہے. غلامی کا کیا ہوا حج اس کی آزادی کے لیے کافی نہیں ہوگا. اور 5ویں شرط ہے استطاعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو حج کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. یعنی حج کی طاقت سے مطلب کیا ہے کہ وہ حج کے جو مالی اخراجات ہیں وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اور جسمانی طور پہ وہ اس قابل ہو کہ حج کا سفر کر سکے، اور پھر راستہ پر امن ہو، اور پھر قدرت کے بعد وہ حج کے ایام تک مکہ مکرمہ میں پہنچ بھی سکتا ہو. یعنی اگر اس کو قدرت تو ہو گئی ہے لیکن وقت کی اتنی تنگی ہے کہ وہ کسی صورت ایام حج تک مکہ مکرمہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا، تو ایسا شخص بھی
سمجھا جائے گا کہ وہ طاقت نہیں رکھتا، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ صاحب استطاعت وہی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے حج کن کے لیے فرض ہے؟ جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر طاقت نہیں تو پھر حج فرض نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک شخص مالی طور پہ طاقت رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پہ وہ وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف سے حج کروا دے۔ جس طرح کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے حجۃ الوداع میں، آ کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے باپ کو حج کا فریضہ آ چکا ہے، یعنی اس پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ سواری پہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے حج کر، اور پھر یہ شرط کہ حج وہ کرے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع میں، کیونکہ آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں اسلام کے بعد، آدمی کو آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اللہم لبیک ان شبرماتا، اے اللہ میں حاضر ہوا ہوں شبرما کی طرف سے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے شخص یہ شبرما کون ہے؟ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یعنی سننے والے کو یہ شک ہے، وہ کہتے ہیں یا تو اس نے کہا کہ شبرما میرا بھائی ہے، یا کوئی اس نے کہا کہ وہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنا حج پہلے کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنا حج تو نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا حج لنفس کا ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو بعد میں شبرما کی طرف سے حج کرنا، یعنی اس دفعہ تو اپنا حج کرو نا، اور اس کے بعد اگر کرنا ہے شبرما کی طرف سے تو دوبارہ اگلے سال آؤ اور اس کی طرف سے حج کرو۔ یعنی حج بدل میں یہ شرط ہے کہ جو حج بدل کر رہا ہے اس نے اپنا حج کیا ہوا، اگر اپنا حج کیا نہیں تو وہ حج بدل نہیں کر سکتا۔ یہ 5 شرطیں تو عام ہیں، لیکن عورت کے لیے ایک چھٹی شرط ہے، یعنی جہاں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح آزاد ہونا ضروری ہے، صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کوئی محرم میسر ہو یا خامد میسر ہو۔ اگر اکیلی عورت بغیر محرم کے حج پہ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو یہ وہ حج کی شرائط ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ تو جب یہ شرائط پوری ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، ان مہینوں میں سفر کر کے حج کے لیے جاتے ہیں لوگ، اور ذوالحجہ میں 8ویں ذوالحجہ سے لے کے 13 تک یا 12 تک وہ حج ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اتنا عظیم عمل ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ حج یہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کو پلٹنے والے ہیں اسی اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی۔ جب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی تو میں اسلام لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا
تو یہ عمر کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے عمر، کیا بات ہے، خود ہی تو تم نے کہا ہے کہ آپ آگے ہاتھ کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا ہاتھ اس لیے پیچھے کھینچا ہے کہ میں کچھ شرط منوانا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے، پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ کیا میں اگر اسلام قبول کر لوں تو میرے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یعنی وہاں گناہوں کی معافی کی ان کو بھی فکر ہوتی تھی جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، اور یہاں مسلمانوں کو جو کلمہ گو ہیں، جو دن رات اسلام کے دعوے کرتے ہیں، انہیں کبھی یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائے، الا ماشاء اللہ، یہ کہنا پڑے گا۔ لیکن عموماً حالت یہی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کی فکر نہیں ہے، ہمیں اگر کسی بات کی فکر ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم جتنی دنیا ہو سکتا ہے کہ وہ سمیٹ لیں، جتنی دنیا اکٹھی کی جا سکتی ہے وہ اکٹھی کر لیں، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو چاہے وہ ناجائز طریقے سے ہو، اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ وہ سوچ کرے جو اسلامی سوچ ہے، جو سوچ صحابہ کی تھی، جو سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی تھی، کاش کہ ہماری سوچ وہ ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے ہاتھ اس لیے پیچھے کیا ہے، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، کیا میں اسلام اگر قبول کرتا ہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تجھے معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اے عمر، 3 عمل ایسے ہیں جب ان 3 عملوں میں سے انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہیں، جب کوئی کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھتا ہوا یہ گواہی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ اپنی زبان سے وہ کلمات اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، مستیقناً بہا قلبہ، اس کے دل میں اس کا پورا یقین بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع اور آخری نبی سمجھتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور ایک طرف ہمارا کوئی امام بھی ہو یا پیر بھی ہو، وہ پھر کسی امام کی طرف یا کسی پیر کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے پھر اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتا ہے، پھر کسی اور کی بات نہیں مانتا، پھر وہ یہ نہیں کہتا میں تو چونکہ حنفی ہوں، میں اس لیے وہاں جا کے 2 نمازیں اکٹھی کر کے نہیں پڑھ سکتا، ہم تو الگ الگ پڑھیں گے۔ پھر جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا مطاع صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے، جو آپ نے فرمایا، جو طریقہ آپ کا ہے میں وہی کروں گا۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو لتاخذوا مناسککم، اے لوگو اپنے حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ، مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس حج کے بعد پھر دوبارہ حج کے لیے نہ آ سکوں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے وہ حج آخری حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے نہیں جا سکے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حج کے احکام سکھاتا ہوں، اور یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کا طریقہ بتا دے، واتخذوا مقام ابراہیم مصلی جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج یا عمرہ اس کے احکام میں سے، اس کی رکنوں میں سے پہلا رکن جو ہے وہ احرام ہے، کیونکہ حج 3 طرح کا ہے۔ حج کتنی طرح کا ہے؟ 3 طرح کا۔ حج قران جس میں حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنے کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی ساتھ لے کے جائے، قربانی کا جانور ساتھ لے کے جائے۔ اور دوسرا حج افراد کہ صرف حج کا احرام باندھا جائے، اس میں عمرہ وغیرہ نہ ہو۔ اور تیسرا ہے، تیسری قسم حج تمتع، یعنی جس میں پہلے حج پہ جانے والے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کے وہ منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے جتنے حاجی جاتے ہیں عموماً وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع والوں کے لیے پہلے عمرے کا احرام ہے، اور عمرے کا احرام باندھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ وہ پاکیزہ کرو، شرک سے پاک کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا یا عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے یہ اقرار کرو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف اور صرف تیری عبادت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلے غسل کرے، اپنے جسم سے غیر ضروری بالوں کو صاف کرے اور خوشبو لگائے۔ خوشبو یہ جسم کو لگانی ہے، احرام کو نہیں لگانی۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا سکتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے حاجی پاکستان سے جاتے ہیں، یہاں سے ایئرپورٹ سے، یہاں سے وہ 2 چادریں ان سلی ہوئی، ایک تہمت کے طور پہ اور ایک اوپر کرتے کے طور پہ وہ اوڑھ لے، اور جب میقات پہ پہنچے، اگر جدہ میں جانا ہے تو جدہ سے پہلے میقات آتا ہے، اگر مدینہ کی طرف سے جانا ہے تو پھر جب مدینہ سے آپ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے تو راستے میں ذوالحلیفہ وہ آتا ہے۔ تو احرام باندھنے کے بعد پھر جن چیزوں کا پرہیز کرنا ہوتا ہے، فمن فرض فین الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی کوئی وہ شہوت کی باتیں نہ کرے، شہوت کی طرف کسی سے دیکھے نہ، شہوت سے بیوی کو ہاتھ نہ لگائے اور گالی گلوچ نہ کرے۔ ہمارے ہاں جو عام طور پہ احرام باندھنے کے بعد جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب احرام باندھتے ہیں تو دایاں کندھا جو ہے یہ اسی وقت ننگا کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ اس وقت کرنا ہوتا ہے جب طواف شروع کرنا ہے۔ اور اسی طرح عمرے کے لیے یعنی احرام کے بعد جوتے کی ایک مخصوص حد انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے کہ جوتا اس طرح کا ہونا چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی شرط نہیں لگائی، صرف اتنی شرط ہے کہ تمہارے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس جوتا نہ ہو وہ موزہ پہن لے، لیکن اپنا موزہ وہاں تک کاٹ لے جہاں سے ٹخنے ننگے ہو جائیں، ٹخنوں سے نیچے تک
موزے کو کاٹ کے وہ موزہ پہن سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو جوتے کی مخصوص حیت ہے یہ کوئی شریعت کی پابندی نہیں۔ اور اسی طرح احرام باندھنے کے بعد پھر ذکر اذکار کی بجائے وہ موبائل پہ گیموں پہ لگے رہنا، حالانکہ احرام باندھنے کے بعد جب میقات سے آگے گزرنا ہے پھر ذکر اذکار کے سوا اور کوئی چیز نہیں کرنی۔ نماز باجماعت کی پابندی کرنا، اور اسی طرح عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ جب غیر محرم اس کے سامنے آئے تو اپنا وہ پردہ کرے، بغیر پردے کے غیر محرم مردوں کے سامنے نہ آئے۔ اور ایک غلطی جو بہت زیادہ اب ہو رہی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد پھر فوٹو سیشن، یعنی تصویریں لینا، یہ ایک بہت بری بات ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور وہاں جا کے پھر جب طواف شروع کرنا ہے تو طواف حجر اسود سے شروع کرنا ہے، تو وہاں جا کے بھی عام لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دھکے دے کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسانی سے موقع ملتا ہے تو ہاتھ لگا لو، اگر آسانی سے موقع نہیں ملتا صرف ہاتھ کا اشارہ کرو، دونوں ہاتھوں کا اشارہ نہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہہ کے اپنا طواف شروع کر دو۔ اور پھر طواف میں کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ طواف اللہ کا گھر ہے، یہاں جو آپ دعا اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں طواف کی حالت میں کریں، اسلام اجازت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے بندو، تم میرے گھر میں آئے ہو تو دل کھول کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، میں جس زبان میں مانگنا ہے مانگو، میں ہر ایک کی زبان سمجھتا ہوں، ہر بولی جانتا ہوں، اور ہر چیز دینے کی قدرت بھی رکھتا ہوں۔ اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ مانگنے والوں کی کمی ہے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ ایک لباس ہے، ایک ہی جستجو ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی کعبہ ہے، اور اس کعبہ کے گرد 7 چکر کاٹے جاتے ہیں۔ اور پھر صرف اگر ذکر مخصوص ہے تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس یہ دعا ہے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دوست و احباب وہاں جاتے ہیں وہ بیت اللہ کی دیواروں کو چھوتے ہیں اور پھر اپنے جسم پہ ملتے ہیں تبرک کے لیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں کے متوع بیچارے وہ کہہ کے تھک جاتے ہیں، اے لوگوں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لَا لِهَذَا الْبَيْتِ، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو، اس گھر کی عبادت نہیں۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کا اعلان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پہ کیا۔ جب آپ حجر اسود کو چھو کے فارغ ہوئے تو آپ فرماتے ہیں یا حجرو انی عالم، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے ہاتھ نہ لگاتا، کیونکہ یہاں اطاعت کس کی ہے؟ کیوں جی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ ہر معاملے میں یہ کوشش کریں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور 7 چکروں سے فارغ ہو کے پھر مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں بھی جگہ ملے وہ 2 رکعت نماز پڑھو، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور یہ وہ مقام ابراہیم ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی وہاں نماز پڑھی، تابعین نے، تبع تابعین نے بھی وہاں نماز پڑھی۔ لیکن افسوس ہے ان مقلدین پر جو اماموں کی اقتداء کرتے رہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس ایک گھر میں، گھر ایک ہے، رب بھی ایک ہے، لیکن وہاں 4 مسلے بچھ گئے، وہاں 4 مسلے بچھ گئے، ایک شافی اور ایک حنفی، ایک مالکی اور ایک حنبلی، یہ 4 مسلے، اور چاروں امام اپنے اپنے وقت پہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں کروا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آل سعود کو کہ جب یہ آئے انہوں نے وہ سارے مسلے اٹھوائے اور ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کیا کہ اے لوگو، یہ تو اتحاد کا مرکز ہے، تم یہاں آ کے بھی اشتراک کرتے ہو۔ اگر وہاں جا کے بھی اتحاد نہیں کرنا تو پھر اور کون سی جگہ ہے جہاں ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ اس وقت سے لے کے آج تک وہاں ایک امام کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک امام ہے اور ایک دین ہے، ایک کعبہ ہے اور ایک ہی رب ہے۔ یہ سب سے بڑا آل سعود کا یا سعودی حکومت کا کارنامہ تھا کہ اس نے پوری امت کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور آج بھی ہم یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافی، یہ کیا ہے؟ اماموں کو چھوڑو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ جو آپ نے کیا ہے وہ کرو، جو آپ نے نہیں کیا وہ نہ کرو۔ اور یاد رکھو، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگا کے اور مقامی ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کے پھر صفا مروہ پہ جا کے صفا مروہ کے ساتھ چکر لگا کے عمرہ تمہارا مکمل ہو جاتا ہے، اور عمرہ مکمل کر کے پھر احرام کھول دو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ جب ایام حج آئیں پھر حج کا احرام باندھو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سنت کے مطابق عمرہ اور حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جب حاجی حج پہ جاتے ہیں، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی برا عمل ہے، بلکہ سگریٹ پینا جہاں بو آئے تو وہاں تو فرشتے ہی نہیں آتے۔ اس سے پرہیز کرو۔ جو دوست حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو ان کو یہ برا عمل چھوڑ دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔